بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراہ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا ان کو من مصر میں لامرأتہ اپنی عورت سے اکرمی کہ اکرمی مثواہ کہ اس کو عزت اور آبرو سے رکھ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا ان کو مصر میں اپنی بیوی سے کہ اس کو عزت اور آبرو سے رکھ، ایسا ان ینفعنا قریب ہے یا شاید یہ کہ وہ نفع دے ہم کو، او نتخذہ ولدا یا ہم بنا لیں اس کو بیٹا، وکذالک مکننا لیوسف، اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو فی الارض زمین کے اندر، ملک کے اندر، ولنعلمہ اور اس واسطے کہ ہم سکھائیں اس کو من تأویل الاحادیث باتوں کی تعبیل، واللہ غالب علی امرہ اور اللہ زور آور ہے اپنے کام کے اندر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اور جب وہ پہنچ گئے اشدہ اپنی قوت کو، آتیناہ حکما وعلما تو دیا ہم نے ان کو اپنا حکم اور علم، وکذالک اور اسی طرح نجزی المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ کہ قرآن کریم نے اس سے آگے کا قصہ بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر جب عزیز مصر اپنے گھر لے گیا تو گھر لے جانے کے بعد جو اس کی بیوی تھی، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، اور اس کو جو ہے یہ ایک مستقبل میں ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بہت فائدہ پہنچے، اس کے علم سے یا اس کی عقل سے کسی بھی طریقے سے، لہذا اس کے ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس کے ٹھہرانے کا جو ہے کیا کرنا ہے، اچھا انتظام کرنا ہے۔ اور عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کو ہی زلیخا کہا گیا، یہ زلیخا تھی، اور جو ہے زلیخا کو عزیز مصر نے یہ حکم دیا کہ اس کو عام غلاموں کی طرح نہ رکھیں بلکہ ان کی ضروریات کا جو ہے اچھا انتظام کرے اور بڑے اچھے طریقے سے رکھے۔ آتا ہے تاریخ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر 3 آدمی بڑے عقل مند گزرے ہیں، اور عقل مند اور انہیں کہتے ہیں قیافہ شناس، یعنی کسی نشانی کو دیکھ کر کوئی اندازہ لگا لینا، اسے کہتے ہیں قیافہ شناسی۔ اور دیکھیں یہ جو نجومی ہوتے ہیں، پامسٹ جو ہوتے ہیں، یا فال نکالنے والے جو ہوتے ہیں کہ قسمت کا حال بتانے والے، غیب کا حال بتانے والے، یہ سب کچھ غلط ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی، نہ فال نکالنے کی، نہ نجومی ہونے کی، اس طرح ان چیزوں کے اوپر یقین بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک ہوتی ہے قیافہ شناسی۔ قیافہ شناسی کہتے ہیں کہ کسی انسان کی کچھ باتوں کو دیکھ کر، اس کی حرکتوں کو یا اس کی ذہنی سطح کو دیکھ کر کچھ اندازہ لگا لینا۔ بعض اوقات دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے سے بات کر کر یا اس کی باتوں کے لہجے سے اور ان کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑا چالاک ہے، یہ شخص ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ ہوتا ہے قیافہ شناسی۔ تو اسی طریقے سے بعض باتوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ شخص بہت اچھی طبیعت کا مالک ہے، یہ بہت ذہین ہے۔ اسی طریقے سے جو عزیز مصر تھا یہ بھی قیافہ شناس تھا، اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، ان کے حسن جمال کو بھی دیکھ کر قیافہ شناسی کر لی تھی کہ یہ مستقبل میں ان کا مستقبل بڑا روشن ہوگا۔ تو آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت میں کہ دنیا میں 3 بڑے آدمی عقل مند اور قیافہ شناس گزرے ہیں، اور کہ اس میں سے ایک تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، ان کا واقعہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا، ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر سے نکلے مدین کی طرف تو راستے میں بکریوں کو پانی پلایا کنویں کے اوپر اور گھر پہنچایا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو مزدوری پر، اجرت پر رکھ لیجیے کیونکہ یہ بڑے امانت دار ہیں۔ تو یہ ان کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا، اور یہ ان کا اندازہ بالکل درست تھا۔ اس کے بعد ایسا تاریخ میں دوسرے قیافہ شناس جو بہترین تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ یہ قیافہ شناسی تھی کہ میرے بعد اگر خلیفہ بننے کے لائق کوئی اس وقت صحابہ میں ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے جس شخص کا تاریخ میں ذکر آیا ہے وہ ہے عزیز مصر، کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہی ان کی قدر و منزلت کو پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی عظیم مرتبے والا شخص ہے، اس لیے اپنی غلام بنا کر لایا تھا، لیکن اپنی بیوی کو خاص طور پر حکم دیا تھا کہ غلاموں جیسا سلوک نہیں کرنا۔ لیکن حقیقت تو کیا تھی کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہنچانا تھا۔ اب آگے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اسی طرح ہم نے حکومت دے دی یوسف کو زمین کے اندر۔ اب یہ ایک طرح سے بشارت تھی اس وقت جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تھی کہ یہ عزیز مصر کے گھر میں غلام کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، لیکن عنقریب یہ ملک مصر کے حاکم بن جائیں گے اور مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک طرح سے اس وقت اللہ پاک نے گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے کچھ اشارے دیے، اور ایک یہ وَلِنُعَلِّمَهُ کہ ہم سکھائیں گے ان کو باتوں کی تعویل کرنا۔ باتوں کی تعویل کرنا، اس سے خواب کی تعبیر بھی آتی ہے، خواب کی تعبیر کا علم اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وحی الہی کا سمجھنا، نبوت کا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے معاملے کے اوپر۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے تو یہ سب کچھ ایسا کرنا ہی تھا، لہٰذا سارے اسباب اسی طرح بنتے چلے گئے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ دیکھیے کس طریقے اللہ نے تو ملک مصر پہنچانا تھا نا، تو اللہ نے کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کروایا، کس طریقے سے کنویں میں ڈلوایا۔ اگر بھائی وہی مار دیتے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ظاہر ملک مصر کیسے پہنچتے، تو یہودا کے دل میں جو ہے یہ بات ڈالی کہ ہم ان کو قتل نہیں کرتے بلکہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے قافلے والے کو جو ہے اللہ نے اس راستے پہ ڈالا، وہ لے کر آئے اور بازار کے اندر ان کی بولی لگائی، اور پھر عزیز مصر نے خریدا۔ کوئی اور آدمی بھی خرید سکتا تھا لیکن عزیز مصر نے خریدا، اور یہاں تک کہ وہ مصر کے وزیر خزانہ کے گھر کے اندر آ گئے۔ یہ اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد قرآن یہ بات کہہ رہا ہے واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ کی ہی بات ہر چیز کے اوپر کیا آتی ہے، غالب آتی ہے۔ اللہ اگر کسی انسان کے لیے نفع کا ارادہ کر لیں تو پھر اس کے لیے ویسے ہی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے ہی راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اگر کسی شخص کو یا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو پھر اس کے لیے ویسے ہی راستے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور فرما دیا لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اکثر لوگ ظاہری اسباب کو ہی نفع اور نقصان کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسباب ہوتے ہیں، اصل طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم آگے کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچ گئے اور یوسف علیہ السلام پہنچ گئے اپنی پوری قوت کو اور جوانی کو، تو ہم نے دے دیا ان کو علم اور حکمت۔ اب یہ قوت اور جوانی کو جو اللہ پاک نے یہاں بیان کیا ہے، تو یہ عمر کتنی تھی کہ 33 سال کا بھی جو ہے قول آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 40 سال کا بھی آتا ہے۔ اور اکثر انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملی، اور جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی، کیونکہ 40 سال جو ہوتے ہیں یہ انسان کی زندگی کا وہ یعنی کہ عمر کا حصہ ہوتا ہے جب ایک مرد کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے بچپن، ایک ہوتا ہے لڑکپن، ایک ہوتی ہے بالکل نوجوانی کی عمر۔ یہ نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے جذباتی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب عمر تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے، بالکل مکمل جوانی جو ہوتی ہے، تو اس کے اندر انسان کے اندر کیا آ جاتی ہے،
پختگی آ جاتی ہے تھوڑی سی، اور اس کی جذبات تھوڑے سے جو ہے وہ کنٹرول کے اندر آ جاتے ہیں۔ نوجوانی میں جذبات انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن اس عمر کے اندر جو ہے وہ جذبات بھی اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، عقل بھی اس کی کامل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اکثر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو نبوت عطا فرمائی وہ 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو یوسف علیہ السلام ملک مصر تو بہت پہلے پہنچ گئے تھے، لیکن جو ہے وہ ان کو نبوت کافی وقت کے بعد ملی تھی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ بھائیوں نے تو ہلاکت کا، قتل کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ نے وہاں سے نجات دلا کر عزتیں عطا کر کے حکومت عطا کر دی ملک مصر کی۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یوسف علیہ السلام کی نیکی کی اور اعمال صالحہ کا کیا تھا؟ نتیجہ تھا کہ نبوت تو ملی ہی، حکومت بھی مل گئی۔ اور آگے یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ رہتی دنیا کے لیے ایک جو ہے اللہ کی طرف سے بشارت ہے اس آیت کے اندر۔ اور وہ بشارت کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ انعامات صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں تھے یا صرف انبیاء کے لیے خاص نہیں تھے۔ نبوت تو صرف انبیاء کے لیے خاص ہے، لیکن نبوت کے ساتھ حکومت کہہ لیں، عہدہ کہہ لیں، مال کہہ لیں، دنیا کا جو انسان کے لیے عیش راحت اور خوشحالی ہوتی ہے، وہ اللہ جس دور کے اندر بھی لوگ نیکی کے راستے کے اوپر آئیں گے، اللہ ہر دور کے نیک لوگوں کے ساتھ اچھائی کا جو ہے وہ کیا کریں گے؟ معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، کہ جو بھی ہماری مرضی کے مطابق چلے گا اللہ کے انعامات پائے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم اگلی آیت سے جو ہے وہ اس قصے کو بیان کر رہا ہے جو بہت مشہور ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ۔ تو دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کس کے گھر میں تھے؟ زلیخا عزیز مصر کے گھر میں تھے، اور عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ اسی کو زلیخا کہا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے حضرت یہ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، کچھ وقت تک جب وہ اس کے گھر کے اندر رہے تو اس کے دل کے اندر جو ہے غلط خیال آ گیا، اور اسی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا کر دی؟ گناہ کی دعوت دی۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی تو اس نے اپنے گھر کے کیا کر دیے؟ دروازے بند کر دیے، گھر کے دروازے سے مراد کمرے کے دروازے بند کر دیے، اور گناہ کی طرف کیا کرنے لگی؟ اس سے مائل کرنے لگی۔ اور جو ہے اس وقت دیکھیے اللہ ایک طرح سے جو ہے گناہ کے سارے اسباب جمع ہو گئے تھے، لیکن اللہ پاک نے ایسے موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ حالانکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نبی نہیں تھے، پیغمبری نہیں ملی تھی، ایک صالح اور نیک جوان شخص تھے۔ تو اس وقت جو ہے شیطان، دیکھیں شیطان جب کیا ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے تو شیطان کا بڑا حملہ ہوتا ہے۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا تقاضا پیدا کرنے کی کیا کی؟ کوشش کی۔ زلیخا تو گناہ کے اوپر آمادہ تھی ہی، لیکن شیطان کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کیا ہوا؟ ایک گناہ کا تقاضا پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی۔ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ شیطان اپنا زور لگا رہا ہے تو اللہ پاک نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی قدرت دکھائی۔ ابھی ہم ترجمے سے بھی پڑھ لیں گے۔ یہاں لکھا ہے لولا ان رأى برہان ربی، کہ اگر وہ نہ دیکھتے اپنے رب کے برہان کو، رب کی قدرت کو۔ تو زلیخا کا جو ایک گناہ کا ارادہ تھا وہ تو قصدن تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال ڈالنے کی کوشش کرنے والا تھا وہ کیا تھا؟ شیطان تھا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے سارے کیا ہیں؟ گناہوں سے پاک ہیں۔ تو اللہ نے فوراً حضرت یوسف
علیہ السلام کو جو ہے کیا کیا، بچایا. اور جو ہے آتا ہے اب یوسف علیہ السلام کو کون سی جو ہے وہ ایک برہان دکھائی گئی تھی، یوسف علیہ السلام کے سامنے کون سی چیز آئی تھی. قرآن کریم نے اس چیز کو واضح نہیں کیا، لیکن بعض مفسرین کے اقوال ہیں، اس میں صحابہ کرام ہی شامل ہیں کہ ایک قول کے مطابق اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور معجزہ اس کمرے کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت دکھائی گئی. انہوں نے اپنے باپ کی صورت دیکھی اس طرح کہ اللہ نے ان کی صورت سامنے کر دی کہ انہوں نے، حضرت یعقوب نے اپنی انگلی کو اپنی دانتوں میں دبا رکھا تھا اور ان کو منع کر رہے تھے، یعنی کہ اس عورت کی جال میں نہیں آنا. یہ برہان دیکھی ایک قول کے مطابق. اور اسی طرح ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اس وقت عزیز مصر کی شکل دکھائی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس لیے دکھائی گئی کہ یہ شخص ہے تمہارا مالک، تم اس کے گھر میں رہتے ہو، اس کے گھر میں خیانت نہ کرنا. اور ایک مفسرین کے قول کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے موقع پر ان کی نظر جو ہے وہ چھت کی طرف اٹھی اور چھت کے اوپر قرآن کریم کی ایک آیت لکھی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، کہ یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے. اور اسی طرح اور جو ہے آتا ہے تفسیروں کے اندر کہ زلیخا جس مکان میں تھی یا جس کمرے میں تھی نا، تو اس کمرے میں ایک بت تھا، اس بت کی وہ پوجا کرتی تھی، تو اس نے اس بت کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ پردہ کیوں ڈالا ہے؟ تو کہنے لگی یہ میرا معبود ہے اور میں اس کے سامنے گناہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی، یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر کیا کر دیا، پردہ ڈال دیا. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معبود تو اس سے زیادہ حیا کا مستحق ہے کہ اس کی نظر کا کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی اللہ کو تو کوئی بھی چیز دیکھنے سے روک ہی نہیں سکتی. تو جب جو ہے اس نے زلیخا نے جو ہے مائل کرنا چاہا حضرت یوسف السلام کو، تو ان کے حسن کی اور خوبصورتی کی تعریف کرنے لگی، کہنے لگی یوسف تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں تمہارے بال. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ زلیخا یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے الگ ہو جائیں گے، ان بالوں کا کچھ نہیں بنے گا، ان کی خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر کہنے لگی اے یوسف تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ زلیخا موت کے بعد یہ میری آنکھیں پانی بن کر بہہ جائیں گی، یعنی قبر میں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر کہنے لگی اے یوسف تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، خوبصورت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا چہرہ بھی مٹی کے غذا بن جائے گا. تو چونکہ وقت کے آنے والے وقت کے پیغمبر تھے، تو اللہ نے ایسے وقت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے کیا کی، مدد کی، اعانت کی، اور آخرت کی فکر جو ہے وہ کیا کر دی، مسلط کر دی، کہ عین جوانی کا وقت تھا اور جو ہے ایک گناہ کی دعوت تھی، لیکن اللہ نے کیا کر لیا، ان کو بچا لیا. تو اسی کو قرآن کریم جو ہے یہاں پر بیان کرتا ہے. اب ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس سے ہمیں کچھ مسئلے بھی پتہ چلیں گے. آگے آیت نمبر 23 کے اندر آتا ہے وراودتہ، اور بہلایا یا پھسلایا اس کو، یعنی راستے سے بہکایا بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، بہکایا اس کو، اس نے التی اس عورت نے، ہوا فی بیتہا اس عورت نے جو اس کے گھر، جس کے گھر میں تھا، عن نفسہ اپنے نفس کی طرف سے، یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، مراد ہے زلیخا. اور آگے قرآن کے وغلقت الابواب، اور بند کر دیے اس نے دروازے، اس عورت نے دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور کہنے لگی آ میری طرف. تو جب اس نے یہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا،
قال معاذ اللہ، تو وہ کہنے لگے اللہ کی پناہ ہے، انہ ربی، کہ بے شک وہی میرا مالک ہے، احسن مثوایا، جس نے مجھ کو اچھی طریقے سے رکھا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ کہ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک تو اللہ میرا رب ہے، دوسرا یہ کہ میں جس مالک کے گھر میں رہ رہا ہوں اس نے مجھے آرام کی جگہ دی ہے، کھانے کو اچھا دیا ہے، رہنے کو اچھا دیا ہے، یعنی عزیز مصر، تو میں اس سے دغا کروں گا، اس سے جو ہے وہ کیا کروں گا، اس کو دھوکہ دوں گا نہیں، کیونکہ دھوکہ دینا اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا، اس کے حق پہ ڈاکہ مارنا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے لوگ کبھی بھی جو ہے وہ فلاح نہیں پاتے۔ جب اس نے جو ہے گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے وقت کے، ہونے والے وقت کے، تو ایک کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا، خود بچنے کی کوشش نہیں کی پہلے کہ میں اپنی طاقت سے بچوں، بلکہ سب سے پہلے اسے ڈرایا اللہ سے کہ اللہ سے جو ہے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا راستہ جو ہے وہ کیا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ ہمت بھی، اور البتہ تحقیق دل میں خیال کیا اس عورت نے اس کا، وَهَمَّ بِهَا، اور انہوں نے اس کا دل میں خیال کیا، مطلب کیا اس آیت کا میں بتا چکی ہوں کہ زلیخا کے دل کے اندر تو تھا ہی گناہ کا ارادہ، اس کا تو قصدن ارادہ تھا، یہ ہے وَلَقَدْ ہمت بھی کا مطلب کہ وہ قصدن گناہ چاہتی تھی، اور وَهَمَّ بِهَا کا مطلب ہے کہ شیطان نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جو ہے گناہ کے اوپر آمادہ کرنے کی جو ہے کیا کی کوشش کی۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں لولا ان رأى برہان ربہ، کیوں نہیں یہ کہ دیکھ لیا انہوں نے اپنے رب کی برہان کو۔ اب یہاں برہان کے میں نے آپ کو مطلب بتا دیا، اگرچہ قرآن کریم نے نہیں بیان کیے لیکن تفسیر کے اندر 2-3 اقوال آئے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اور آگے پھر جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کذالک، اسی طریقے سے، یوں ہی ہوا، لنصرف عنہ سوء، یوں ہی ہوا یا اسی طریقے سے ہٹائیں ہم اس سے برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو۔ اس قرآن کریم کے اسلوب کو، طریقے کو سمجھ لیں کہ دیکھیے اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے برائی کو یوسف سے دور کر دیا۔ ایک جملہ کیا ہے، ہم نے یوسف کو برائی سے دور کر دیا، نہیں، بلکہ قرآن نے کہا ہم نے برائی کو یوسف سے دور کر دیا، مطلب کیا کہ یوسف تو تھے ہی پاک دامن اور نیک خصلت، برائی جو تھی، شیطانی کام جو تھے وہ ان کی طرف ان کو جال میں پھنسانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تو ہم نے اپنی قدرت سے ان برائیوں کو یوسف تک نہیں پہنچنے دیا۔ یوسف تو تھے، یوسف خود برائی کے اندر نہیں پڑ رہے تھے بلکہ برائی ان کی جانب آ رہی تھی، تو ہم نے جو ہے اس برائی کو یوسف سے کیا کر دیا، دور کر دیا۔ اور آگے فرمایا انہو من عبادنا، کہ بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، ہمارے مخلص بندوں کے اندر سے تھے، مراد حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اس چیز کا تذکرہ فرما دیا کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، مخلص سے مراد جو ہے جو اپنا تعلق اللہ سے بنا کر رکھتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں پر اللہ کی حفاظت کا پہرا ہوتا ہے، اور اللہ کی حفاظت کا پہرا کہ کسی چیز کے نقصان سے، تکلیف سے بھی عموماً اللہ انہیں بچا لیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ برائیوں سے بھی انہیں بچا لیتے ہیں، اللہ کی حفاظت کے پہرے میں ہوتے ہیں کہ وہ برائیوں میں مبتلا نہیں ہو پاتے، اور برائیوں کو جو ہے کیا ہے اللہ پاک ان سے دور کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ نے برائی کو دور کیا۔
آگے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ اگلا واقعے کا اگلا حصہ بیان کیا جاتا ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ اب جب اس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی اور ان کے حسن و جمال کی تعریف کرنا شروع کی، یوسف علیہ السلام نے اس کی ہر بات کا جواب دیا اور اس کو اللہ سے ڈرایا۔ اور جس وقت عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو ہے گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور یوسف علیہ السلام جو ہے کیا کر رہے تھے، بچ رہے تھے، تو اللہ نے کیا کر دیا، ایک جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے معجزے کے طور پر ایک برہان جو ہے وہ دکھا دی، ایک نشانی دکھا دی۔ اور پھر جو ہے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ برہان یا جو بھی ہو، یا یعقوب علیہ السلام کا چہرہ ہو یا قرآن کی آیت ہو، بھی حضرت یوسف علیہ السلام اس کو دیکھتے ہی اس خلوت قدے میں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو جو دروازہ تھا باہر نکلنے کا اس دروازے کی طرف دوڑے، تو پیچھے پیچھے زلیخا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے دوڑی، اور جب یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑی تو یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا وہ پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا، لیکن یوسف علیہ السلام تو ظاہر مرد تھے تو وہ اس کے پکڑنے سے رکے تو نہیں، لیکن کرتا جو تھا یوسف علیہ السلام کا وہ پھٹ گیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل آئے اور پیچھے پیچھے زلیخا تھی۔ اچھا، یہ بھی آتا ہے تاریخی روایات میں کہ جب دروازے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے نا تو اس کے اوپر تالے پڑے تھے، اس نے تو پورا انتظام کیا ہوا تھا، تالے پڑے ہوئے تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیا اور وہ دروازے تک پہنچے تو وہ تالے کھل گئے اور یہ تالا جو تھا لگا ہوا گر کر نیچے کھل کر گر پڑا۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے اور پیچھے زلیخا جو تھی وہ باہر نکلی۔ جب یہ دونوں باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ عزیز مصر کھڑا تھا، اب بیوی نے دیکھ لیا کہ باہر تو شوہر کھڑا ہے تو سہم گئی، ایک دم ڈر گئی، اور پھر الزام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر لگا دیا، کہنے لگی کہ جو ہے یہ جو شخص ہے، کہنے لگی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سزا اس کی یہی ہو سکتی ہے کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے یا کوئی جسمانی سزا دی جائے۔ مراد یہی تھا اس کے کہنے کا کہ یوسف جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ جو ہے کیا ہے اس طرح کی حرکت کی کوشش کی، لہٰذا یا تو ان کو قید کر دیا جائے یا ان کو کوئی جسمانی سزا دی جائے۔ اب جو عزیز مصر تھا وہ کھڑا تھا، لیکن جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ آیا ان میں سے کون سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو کچھ نہیں کہا، جب انہوں نے عزیز مصر کو دیکھا تو بیوی کی شکایت نہیں کی، اور وہ بیوی کی شکایت کیوں نہیں کی؟ پیغمبرانہ شرافت کی وجہ سے، راز سے پردہ نہیں اٹھایا حضرت یوسف السلام نے کہ جو بات چھپی ہے اس کو چھپا رہنے دیں۔ لیکن جب زلیخا نے خود حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی اور جو ہے اس راز کو کیا کر دیا، فاش کر دیا، تو پھر یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگنے لگی تو مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام نے پھر حقیقت بتائی کہ میں اس کی طرف برائی کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ برائی کرنے کے لیے خود مجھے بہکا رہی تھی۔ تو جب پہل زلیخا نے کی تو پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی بات بیان کر دی۔ اب یہ معاملہ بڑا ایک مشکل اور دشوار تھا کہ عزیز مصر اپنے غلام کا اعتبار کرتا یا اپنی بیوی کا اعتبار کرتا، کسے سچا سمجھتا، کیونکہ گواہی تو کسی کے پاس بھی نہیں تھی اور نشانی بھی کسی کے پاس نہیں تھی۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو ہر دور کے اندر، صرف یہ بات حضرت یوسف اسلام کے واقعے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر دور کے اندر اپنے نیک اور برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں
ان کو آزمائش سے یا اس طرح کی تہمتوں سے کیا کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ انہیں دنیا کی رسوائی سے بھی کیا کرتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ تو ہے آخرت کی رسوائی، لیکن اللہ انہیں دنیا کی رسوائی سے بھی کیا کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کی کو بھی بچانے کے لیے جو ہے ایک معجزانہ انتظام کر دیا، ایک معجزاتی انتظام کر دیا۔ کیسے؟ کہ ان کے لیے ایک گواہ جو ہے وہ بنا دیا۔ اگر ہم تاریخ کے اندر دیکھیں تو عام طور سے جو ہے کچھ ایسے مواقع آئے ہیں جہاں پر چھوٹے بچوں کی جو ہے ایک گواہی سامنے آئی ہے۔